بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلومنگ اسکالرز اکیڈمی سے اس سے پہلے آپ کو جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے 3 اسباق کے ویڈیو لیکچرز دیے جا چکے ہیں جو کہ اسمارٹ سلیبس سے متعلق ہیں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ اس حصے میں آج ہم اس کے پہلے ویڈیو لیکچر میں اس کی ذیلی ٹاپک پاکستان میں افزائش آبادی اور اس کی تقسیم، گنجانیت اور مردم شماری کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم اپنے سبق نمبر 4 یعنی باب نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 108 نکالیں۔ صفحہ نمبر 108 پر بیٹا آپ کا باب نمبر 9 ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ اس سبق کے مطالعے میں بیٹا آپ کو میں پڑھاؤں گی اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے پاکستان میں افزائش آبادی اور اس کی تقسیم، دیہی اور شہری آبادی کے حوالے سے اس کی تقسیم، صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم جو پاکستان میں ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم، اور اس کے علاوہ پاکستانی معاشرے کے بنیادی خدوخال، ان کے عام معاشرتی مسائل ہیں، تعلیم اور صحت کی صورتحال، پاکستانی ثقافت اور قومی اور علاقائی زبانوں کے علاوہ اس سبق کے مطالعہ سے آپ کو پاکستان میں غیر مسلموں اقلیتوں کے کردار کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا اس سبق کا پہلا ذیلی عنوان ہے پاکستان میں افزائش آبادی، یعنی آبادی کی افزائش، آبادی کا بڑھنا اور اس کی تقسیم۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے۔ گنجان آباد ملک ہے یعنی یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے، یہاں کی پاکستان کی پاپولیشن، پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آبادی کی گنجانیت سے مراد یہ ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوسطاً کتنے افراد بستے ہیں، یعنی 1 مربع کلومیٹر کا جو آپ کا ایریا ہے، جو علاقہ ہے، اس علاقے میں کتنے افراد آباد ہیں، اس کا ریکارڈ کرنا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں آبادی کی گنجانیت۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ پہلے 5 ممالک میں بالترتیب ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے چین، دوسرے نمبر پر بھارت، تیسرے نمبر پر امریکہ، چوتھے نمبر پر انڈونیشیا اور 5ویں نمبر پر برازیل شامل ہے، جبکہ 6 نمبر پر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نام آتا ہے۔ تو آپ سے بیٹا اس حوالے سے مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر کون سا ملک ہے؟ چین، دوسرے پر بھارت، تیسرے پر امریکہ، چوتھے پر انڈونیشیا اور 5ویں پر برازیل، جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کون سے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ملک پاکستان کی آبادی 188.02 ملین ہے اور اس میں 1.95% سالانہ کی شرح سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پاکستان کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1998 یعنی 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 132.3 ملین تھی، اور جو 2014 میں 188 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں بیٹا 1998 میں یہ 132.3 ملین تھی اور اب یہ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ بڑھ کر 188 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ آبادی کے سلسلے میں عام طور پہ 2 اہم باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 آبادی کی تقسیم اور دوسری اس کی بڑھنے کی شرح۔ آبادی کے سلسلے میں ہم 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں بیٹا، ایک کہ آبادی کی تقسیم کس لحاظ سے کی گئی ہے اور دوسری آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کی گنجانیت میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ 1 مربع کلومیٹر میں کتنے افراد بستے ہیں، تو پاکستان کی آبادی کی گنجانیت جو تھی وہ 164 افراد فی مربع کلومیٹر تھی،
یعنی ہمارے ملک کا جو رقبہ ہے بیٹا اس کے 1 مربع کلومیٹر پر ہم 164 افراد جو ہیں وہ بستے ہیں، جبکہ جدید اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کی جو موجودہ گنجانیت ہے وہ 236 افراد فی مربع کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر کا ہمارا جو ایریا ہے وہ 236 افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یعنی آبادی جو ہے ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہ رقبہ تو وہی ہے، یعنی اب ہمارے پاس رقبہ تو نہیں بڑھا بیٹا، وہ رقبہ جو 1998 میں 164 افراد فی مربع کلومیٹر کے لیے تھا، اب 236 افراد فی مربع کلومیٹر اس پر بستے ہیں، گویا رقبہ وہی ہے لیکن آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا شمار گنجان آباد ممالک میں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے۔ 1950 میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 13واں بڑا ملک تھا، کہ اگر ہم جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں تو اس حوالے سے دیکھیں تو جب 1950 میں مردم شماری کی گئی تو ہم اس مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان جو تھا وہ 13ویں نمبر پر تھا، جو اب 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ پاکستان 6 نمبر پر آ چکا ہے۔ اس وقت پاکستان ملک آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے، اور اگر پاکستان کی آبادی میں شرح اضافہ یہی رہی تو 2050 تک امید ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا، کہ ابھی تک تو وہ 6 نمبر پر ہے، اور آبادی میں اگر اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے مطابق پاکستان کی آبادی کے بارے میں اہم معلومات کا یہاں پہ آپ کو جائزہ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا کہ پاکستان کی جو پہلے آبادی تھی وہ تھی 188 پاکستان کی 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق جو آبادی ہے وہ ہے 188.02 ملین، جو کہ 1998 میں 132.3 تھی، لیکن 2013-14 میں وہ کتنی ہوگی 188.02 ملین۔ پاکستان کی شہری آبادی 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق مردم شماری کے مطابق 72.50 ملین ہے، دیہی آبادی 115.52 ملین ہے، اور خواتین کی اوسط عمر جو ہے وہ ہے 66.9 سال، یعنی 66 سال 9 ماہ جو ہے خواتین کی اوسط عمر ہے، جبکہ مردوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 64.9 سال ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ صوبوں کے لحاظ سے جو آبادی کی گنجانیت ہے پاکستان میں وہ کس طرح سے ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اس میں آبادی کی گنجانیت کے بارے میں آپ کو پہلے ہم بتائیں گے کہ صوبہ پنجاب جو ہے بیٹا وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آپ کو اس کے حوالے سے بھی مختصر سوال آیا کرتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ پنجاب ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 54% حصہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں رہتا ہے۔ 54% لوگ جو ہیں پاکستان کی آبادی کے وہ صوبہ پنجاب میں بستے ہیں، اور پنجاب کے اگر 1 مربع کلومیٹر کے علاقے سے آبادی کی گنجانیت کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب میں 1 مربع کلومیٹر کے علاقے میں اوسطاً 499 افراد بستے ہیں، یعنی 1 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ 499 افراد کے لیے مختص ہے۔ جبکہ اگر ہم صوبہ بلوچستان کا جائزہ لیں تو بلوچستان میں فی مربع کلومیٹر صرف 28 افراد بستے ہیں، یعنی بلوچستان میں آبادی جو ہے وہ پنجاب کی نسبت بہت کم ہے۔ بلوچستان میں صرف 28 افراد جو ہیں فی مربع کلومیٹر بستے ہیں۔ سندھ میں اوسطاً 318 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 339 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں۔ یعنی کہ بیٹا صوبہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے میں 1 مربع کلومیٹر میں 499 افراد، جبکہ صوبہ بلوچستان میں 28 افراد، سندھ میں 318 افراد فی مربع کلومیٹر اور خیبر پختونخوا میں 339 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھی آبادی کی گنجانیت۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مردم شماری سے کیا مراد ہے۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹا کہ آبادی کے کوائف کو جاننے کا عمل جو ہے وہ مردم شماری کہلاتا ہے۔ کسی بھی آبادی میں جو ہے کسی بھی ملک کی کل آبادی، اس کے علاقائی تقسیم، اس میں آبادی کا تناسب، شرح افزائش،
फ़ी किलोमीटर आबादी यानी आबादी की गुंजानियत, वहाँ पे तालीम व तरबियत और तालीमी काबिलियत और लोगों के आम पेशों के बारे में जो हम मालूमात वगैरह हासिल करते हैं, इसको हम मरदमशुमारी का नाम देते हैं। पाकिस्तान में हर 10 साल बाद जो है वो मरदमशुमारी की जाती है। तो देखते हैं बेटा, किसी मुल्क के मुतालिक बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी की। देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी मुल्क के लिए कोई मनसूबाबंदी करते हैं, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी जिस तरह से बेटा घर का इंतज़ाम व इंसराम चलाया जाता है, घर के इंतज़ाम व इंसराम में आपने देखा होगा कि आपके वालिद साहब जब आपके अर्निंग पूरी करते हैं तो उसके लिए उन्हें पता होता है कि मेरे घर में कितने अफराद मौजूद हैं और मुझे उनके राशन पानी का इंतज़ाम किस अंदाज से करना है और उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस चीज़ को किस तरह से पूरा करना है। इसी तरह किसी भी मुल्क के मुतालिक बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी के लिए हमें आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक ज़रूरी कवाइद, मसलन कुल आबादी और उसकी इलाकाई तकसीम, यानी मुल्क की आबादी कितनी है और वो इलाकों में किस तरह से हम उस आबादी को तकसीम कर सकते हैं, शहरी और देहाती आबादी का तनासुब कि कितने अफराद जो हैं वो शहर में आबाद हैं और कितने अफराद देहात में आबाद होंगे, शरह अफजाइश और जो है बेटा आबादी के बढ़ने की शरह क्या है, फ़ी किलोमीटर आबादी, ये 1 किलोमीटर में कितने, 1 मुरबा किलोमीटर में कितने अफराद बसते हैं, तालीम और तालीमी काबिलियत कि लोगों की तालीमी काबिलियत के लिहाज से लोग जो हैं वो किस नहज पर, किस सतह पर काम कर रहे हैं और लोगों के अहम पेशों वगैरह के मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है। यानी किसी भी मुल्क की जब हम बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी करते हैं तो इन तमाम मालूमात का होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर का इंतज़ाम व इंसराम तब ही बेहतरीन तरीके से चलता है कि जब हमारे जो घर का इंतज़ाम इंसराम संभालने वाले अफराद होते हैं उन्हें अपने घर के तमाम तर मामलात से आगही हो। इसी तरह किसी भी मुल्क की बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुतालिक इन तमाम मालूमात, इन तमाम ज़रूरी कवाइद को जमा करना ज़रूरी होता है और आबादी के इन तमाम कवाइद को जानने का जो अमल है बेटा उसे हम कहते हैं मरदमशुमारी। मरदमशुमारी अमूमन हर 10 साल बाद होती है। बरे सगीर पाको हिंद में पहली मरदमशुमारी 1881 में हुई थी, जब यानी पाकिस्तान और भारत जो है वो इकट्ठे थे। बरे सगीर पाको हिंद हमारा जो इकट्ठा मुल्क था वो उसमें जो सबसे पहली मरदमशुमारी हुई थी वो 1881 में हुई थी। पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान में 5 बार मरदमशुमारी हो चुकी है। यानी पाकिस्तान हमारे वजूद में आया था बेटा 1947 में। 1947 से लेकर अब तक यानी हमारे मुल्क में जो है वो 5 मरतबा मरदमशुमारी हो चुकी है, जिनकी तफसील झेल के टेबल में दी गई है। पाकिस्तान में मरदमशुमारी का साल देखें बेटा, पहले जो मरदमशुमारी हुई वो थी 1951 में, जबकि हमारे मुल्क की आबादी थी 33.7 मिलियन। उसके बाद 10 साल के बाद 1961 में दोबारा से मरदमशुमारी करवाई गई, जिसमें हमारी आबादी थी 42.8 मिलियन। 1972 में तीसरी बार मरदमशुमारी करवाई गई तो उसमें हमारे मुल्क की आबादी है 65.3 मिलियन। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी है 84.2 मिलियन और 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी है तकरीबन 132.3 मिलियन। जबकि अभी नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार में या 2013-14 में जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी है 188.02 मिलियन। तो बेटा आप यहाँ से जायज़ा ले सकते हैं कि 1947 से लेकर अभी 2014 तक के अदाद-ओ-शुमार हमारे पास मौजूद हैं। उसके हवाले से 33.7 मिलियन से तजावुज़ करके हमारी आबादी 188.02 मिलियन पर पहुंच चुकी है। यानी हमारी आबादी की अफजाइश जो है, आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। हमारे पास रकबा वही है लेकिन हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक आबादी की अफजाइश, तकसीम और मरदमशुमारी और गुंजानियत के हवाले से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इसे एक ही नशिस्त में याद करना है। शुक्रिया।